بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہم آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں صلاۃ الغوثیہ کی برکت اور فضائل بیان کریں گے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہے، کسی قسم کی بھی پریشانی ہو، اولاد نافرمان ہے، آپ پر جنات کا اثر ہے یا سایہ ہے، یا رزق میں برکت نہیں ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، تو آپ صلاۃ الغوثیہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حضور اور بارگاہ الہی میں اپنی دعا کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو صلاۃ الغوثیہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ جائے۔ ناظرین گرامی، حضرت شیخ ابو الفتح حروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ راتیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزاری۔ ان راتوں میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک تہائی رات نوافل پڑھتے اور پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وظائف پڑھتے۔ شیخ ابو الفتح بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا تو کبھی صحت مند، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے اور کچھ دیر بعد ظاہر ہو جاتے۔ قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ لمحہ بے لمحہ سجدے لمبے لمبے کرتے اور اپنے چہرے کو دیر تک زمین پر رکھتے، اور پھر تہجد ادا کرتے اور مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھا کرتے، پھر نہایت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کیا کرتے۔ اس وقت آپ پر ایسا نور چھا جاتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکلتے۔ اسی طرح ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت اور ریاضت کے معمولات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 25 سالوں تک تنہا جنگلوں اور ویرانوں میں ریاضت کی، اور 15 سال تک میں عشاء کی نماز اس طرح ادا کرتا کہ اس کے بعد پورا قرآن پاک مکمل پڑھ لیتا، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے ایک پاؤں پر کھڑا رہتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا کہ تم ایک گھڑی آرام نہیں کرتے، تو میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھی اور یہ کیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور سارا قرآن پاک ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر مکمل تلاوت کیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مرتبہ تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث۔ میں نکما تو کسی کام کے قابل نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ قابل رشک ہے واللہ وہ قسمت والا، تو نے مرید جسے بنایا یا غوث۔ آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، دنیا کے غموں نے ستایا یا غوث۔ ناظرین گرامی، صلاۃ الغوثیہ کے فضائل اور برکت کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ نے صلاۃ الغوثیہ کو پڑھنا کیسے ہے؟ ناظرین، آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، نیت کر لینی ہے 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الاسرار کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف، وقت بعد نماز مغرب۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، اس نفلی نماز کو بے شمار مرتبہ پڑھنے کے بعد اس نماز کی تعریف یوں بیان کروں تو کافی ہوگا کہ میں نے اگر زندگی میں یہ نماز 500 مرتبہ ادا کی ہے تو ایک مرتبہ بھی ایسا موقع نہ آیا ہوگا کہ مجھے ناکامی ہوئی ہو۔ اس لیے میرے پاس جب بھی کوئی پریشانیوں میں مبتلا انسان آتا ہے تو تب میں اسے بھی اس نفلی نماز کی پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، جس کے بعد اکثر لوگ الحمدللہ کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ ہماری بھی مشکلات دور ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب ان کی زندگی آسانی سے گزر رہی ہے۔ اس نماز کا طریقہ فیضان الاولیاء کرام میں موجود ہے، لہٰذا اس نفلی نماز سے فائدہ بھی وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت ہوگی۔ یعنی اس نفلی نماز کا طریقہ ایسا بے مثل و نظیر تیر ہے، جس کو اخلاص کی نیت کے ساتھ کمان سے چھوڑا جائے تو اس کا نشانہ کبھی بھی نہیں چکتا، ہمیشہ اپنے ہدف کو پورا کرتا ہوا نشانے پر لگتا ہے، اور پڑھنے والا ہمیشہ ہی بامراد لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے
کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہوگی، جو میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، نیت اور فضائل تو آپ نے جان لیے، اب آتے ہیں صلاۃ الغوثیہ نماز کی جانب۔ آپ نے ادا کیسے کرنی ہے؟ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ یعنی الحمد شریف مکمل پڑھنی ہے، اور اسی طرح سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس رکعت کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پھر پڑھنا ہے، اور اس رکعت کو بھی مکمل کر کے آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے بغداد شریف کی جانب 11 قدم چلنا ہے، اور ہر قدم پر آپ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے مدد طلب کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی جو کوئی بھی حاجت ہو اسے بیان کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت قبول ہوگی۔ بغداد شریف کی سمت کیسے معلوم کرنی ہے؟ بغداد شریف کی سمت شمال مغرب کی جانب تقریباً درمیان میں ہے۔ کعبہ کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں طرف آپ کے شمال مغرب آتا ہے، اور شمال مغرب کے تقریباً درمیان میں ہے سمت، جس کی طرف آپ نے 11 قدم چلنا ہے، اور ہر قدم پر آپ نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے صدقے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے اور اپنی حاجت کو بیان کرنا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہوں، رزق مانگنا چاہتے ہوں، پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہوں، آپ کی اولاد نافرمان ہو، رزق میں برکت نہیں ہو رہی، گھر میں برکت نہیں ہو رہی، آپ کی اولاد نہیں ہے، اولاد مانگنا چاہتے ہیں، جو کوئی بھی آپ کی دلی حاجت ہو آپ نے اس کو بیان کرنا ہے، اور حضور غوث اعظم کے صدقے سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا، ہر آپ کی دلی حاجت کو بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائیں گے، اور آپ نے کامنٹ باکس میں حضور غوث اعظم کے ساتھ آپ کی جو محبت اور عقیدت ہے آپ نے اس کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت اور دلی مراد کو پورا فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، عثمان اسلامک نالج چینل کی یہ ویڈیو اسلامی اور معلوماتی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو ایک ہی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے۔ جزاک اللہ۔